والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة مباركة، وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج ہنگنا ناگپور مہاراشٹرا کی اس بابرکت زمین پر اللہ رب العزت کے فضل سے، حبیب پاک علیہ السلام کے سچے و طفیل سے آج لیلۃ البراءت شریف کے اس بابرکت مبارک موقع پر آپ عاشقان رسول کے درمیان میں حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ آج کی یہ رات براءت شریف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس رات سے برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مغفرت عطا کرنا چاہتا ہے، جب کسی کو بخشنا چاہتا ہے، جب کسی کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، جب کسی کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے،
جب کسی کو پروردگار عالم اپنی رحمت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، دوزخ سے نکال کر جنت میں جگہ دینا چاہتا ہے، خبر محشر کے عذاب سے بچانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو لیلۃ البراءت شریف میں جاگنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، یاسین شریف کی تلاوت کرنے کا یا سننے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ تو آج یہ مقدس رات جو اپنے دامن میں ہزاروں کروڑوں رحمتیں لے کر ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہوئی ہے، آج ہم اس رات کی برکتوں کو حاصل کریں گے، اور اس سے متعلق ضرور چند جو عوام میں فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں، انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، لیلۃ البراءت شریف کے تعلق سے من گھڑت باتیں عوام کے درمیان میں سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم رد کریں گے، اس کا جواب دینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، پہلے تو ہم تمہیدی طور پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ آج کی رات اللہ نے ہمارے لیے مغفرت والی رات بنائی ہے، لہٰذا اس رات میں جتنا ذکر کریں گے اللہ اتنی رحمتیں ہم پر نازل کرے گا۔ تو آج کی اس رات کی گفتگو کا آغاز ہم درود پاک سے تلاوت سے کرتے ہیں۔ سب جھوم کر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، دیکھیے یہ جو بازو والے ہیں نا، یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ ان کا سسٹم ایک ان کا فنڈا بنا ہوا ہے کہ جو اہل سنت کرے گی ہم اس کو بولیں گے نہیں کرنا، ہم اس کو بولیں گے نہیں کرنا۔ پہلے پوچھیں گے قرآن میں ہے کیا، پھر پوچھیں گے حدیث میں ہے کیا۔ تو اب ہم ان کو جب قرآن سے بھی جواب دیتے ہیں، حدیث سے جواب دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ بولتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث کمزور ہے، وہ حدیث جو ہے غیر مشہور ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، غیر صحیح ہے وغیرہ الزام لگاتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جو چیزیں نوافل ہیں ان کو فرض کے درجے میں لے جا کر وہ لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے کہ اب ہم عرس شریف کرتے ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، اور آج کی رات میں ہم اپنے مرحومین کے لیے خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، مزارات مقدسہ اور مزارات مرحومین کی زیارت کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ تو اب ان کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب اس کے اوپر بھی ایک نیا ٹینشن، ایک نیا جھگڑا، ایک نیا اختلاف، بولے قرآن میں یہ نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے، کسی طرح سے ثابت نہیں ہے۔ جب علماء نے ثابت کر کے دکھایا تو بولے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، یہ حدیث غیر صحیح ہے، عجیب و غریب طریقے سے۔ بہرحال ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے سنی جو بولا کرنا، انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ ہم وہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ بولیں گے سلام پڑھنا، بازو والا بولے گا نہیں پڑھنا۔ آپ بولیں گے فاتحہ دینا، بازو والا بولے گا نہیں دینا۔ آپ بولیں گے درگاہ کو جانا، بازو والا بولے گا نہیں جانا۔ آپ بولیں گے ماں باپ کی خبروں پہ جانا، زیارت کرنا، بازو والا بولے گا نہیں جانا۔ آپ بولیں گے برسی کرنا، زیارت کرنا، چہلم کرنا، فاتحہ کرنا، یہ بولے گا نہ برسی کرنا، نہ زیارت کرنا، نہ چہلم کرنا، نہ فاتحہ کرنا۔ آپ بولیں گے کہ جو ہے میلاد النبی منانا، یہ بولیں گے نہیں منانا۔ آپ بولیں گے نام محمد سن کر انگوٹھے چومنا، یہ بولیں گے نہیں چومنا۔ آپ بولیں گے حضور کے لیے تعظیماً احتراماً خیام کر کے سلام پڑھنا، یہ بولیں گے خیام نہیں کرنا۔ آپ بولیں گے یا رسول اللہ بولنا، یہ بولیں گے نہیں بولنا۔ آپ بولیں گے یا غوث بولنا، یہ بولیں گے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ بولیں گے المدد یا علی کہنا، یہ بولیں گے ہرگز نہیں کہنا۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے، آپ جو بولیں گے کرنا، یہ وہ بولیں گے نہیں کرنا۔ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ کو آپ کے مذہب سے، آپ کے مسلک سے آپ کو توڑنا۔ حالانکہ آپ اور ایک بات غور کیجئے گا، کئی لوگ ایسے ہیں جو پورے مل کے خالی سنیت پہ حملہ کرتے ہیں، پورے 73 مل کے سنیت پہ حملہ کرتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ان لوگ نہیں بول لیتے۔
کبھی یہ لوگ جو ہے کالے کپڑے پہننے کے تعلق سے مخالفت نہیں کریں گے، کبھی یہ لوگ بلیڈ لے کے جسموں پہ چلانے کے تعلق سے کبھی یہ لوگ جو ہے مخالفت نہیں کریں گے، یہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں چھوڑی جاتی ہیں، یہ بیچارے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ بولے کیوں؟ بولے انہیں ہم دونوں بھائیاں ہیں بولے۔ بولے کس کے خلاف بولیں گے؟ بولے درگاہ پجانے والے کے خلاف بولیں گے۔ اب اندازہ کیجیے، عجیب و غریب معاملہ ہے بھائی، اتنا انتشار مچا کے رکھے، اور ہماری بھولی عوام، کیونکہ اصل بات کیا ہے، پورے مل کے اہل سنت پہ حملہ کیوں کرتے معلوم ہے؟ سب کے گھر ہیں، یہ 73 گھر ہے، کسی گھر میں مثال دینا سمجھانے 5 بچے ہیں، کسی میں 10 بچے ہیں، کسی میں 8 ہے، کسی میں 4 ہے، کسی میں 10 ہے، کتنے چھیل لوگ؟ ہم لوگ 90 ہے۔ تو ان لوگاں کیا کرتے ہیں، اپنی تعداد بڑھانا ہے تو پبلک یہاں زیادہ ہے، یہاں سے کھینچو بولتے ہیں، یہاں بھولے زیادہ ہے، یہاں بہت بھولے پیارے لڈو پورے اہل سنت میں، پورے جتنے میٹھے دودھ پیڑے ہیں نا وہ پورے اہل سنت میں ہیں۔ مکھی آتے رہتی ان کے اوپر بیٹھتے رہتی، ان کو کھجاتے جاتی، لے لے کے چل جاتی تھی۔ تو اس لیے ہمارے سنیاں بہت بھولے، اور دوسرے بیٹے بہت ہے تھوڑے چنا 5 ہی ہے، ہوشیار ہے، 10 ہے ہوشیار ہے، انہیں چھوڑتا نہیں، سنی بولا رات میں نقشبندی صاحب کو سنتا، کیا بولے بولتا، کل صبح جاتے کہ دکان پہ جاتا، آؤ بھائی فکر کرو شکر کرو، جی چلیے بسم اللہ نام لکھاؤ، 3 دن لکھاؤ۔ تو ہمارے پاس یہ بیماری ہے سنیوں میں، سنی بالکل بھولا ہولا، سمجھ گئے نا آپ؟ اس لیے نا پورے آپ لوگ کی طرف اڑی پڑتے رہتے، نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اب ابھی ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، پہلے آپ کا میں ذہن تیار کر رہا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے آپ کے پیچھے پڑا جاتا ہے، اور آپ بھولے لوگ ہیں، آپ سمجھتے نہیں بات کو۔ اور ہمارے اتنے سنیاں اتنے بولے ہیں، گھروں میں بھی بیگم چڑھائی چڑھ جاتے۔ ارے میاں تو 25 سال سے تیری اماں جان کو دیکھ رہا، تیرے بابا کو دیکھ رہا، تیرے بھائی کو دیکھ رہا، تیری بہن کو دیکھ رہا، ان لوگاں کیسے ہے کیا نہیں ہے تیرے کو معلوم نہیں ہے؟ بولو بھائی، 25 سال سے دیکھ رہا نا۔ رہے بھائی بیگم آتی کمرے میں بیٹھ کے، تمہارے امی ایسا کرے، تمہارے ابا ایسا کرے، ہاں کیسا کرے امی بول کے نکلتا کمرے میں سے۔ بولا جذباتی مسلمان، سنی بولے تو جذباتی، ٹینشن جلدی چڑھ جاتا، چڑھاتے بھی چڑھ جاتا۔ ارے پیدا ہوئے اب سے دادا فاتحہ دے رہی، بابا فاتحہ دیے، چچا فاتحہ دے رہی، پھپا فاتحہ دے رہی، نہیں دینا۔ ارے دیتے دیتے تو 25 سال کا ہو گیا، آپ کہیں کو بول رہا نہیں دینا، جمعہ میں مولانا بولے لو، پوری 100 سال کی پرمپرا ایک جمعہ میں سن کے نکال دیتا۔ ارے اس کو کیا کر رہا بھائی؟ نہیں ذرا ادھر ہٹا کے رکھو مولانا، ادھر بیچ میں آ جانے کو۔ بات سمجھ رہے آپ؟ نہیں سمجھے؟ ارے میرے بڑے بھائی، تمہارا نام غوث پاشا کہیں کو ہے معلوم؟ نہیں معلوم تو سنو میں بولتا ہوں کہیں کو ہے غوث پاشا۔ غوث پاشا نام کہیں کو 11ویں میں پیدا ہوا بلکہ غوث پاشا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ پاشا کہیں کو ہے رجب میں پیدا ہوا بلکہ خواجہ پاشا ہے۔ محمد حسین کہیں کو نام رکھے تمہارا، محرم میں پیدا ہو بلکہ حسین رکھے سو ہے۔ تمہارے باپ داداؤں نے تمہارے نام کی نسبت بھی آقاؤں سے جوڑ کے رکھی ہے، بزرگوں سے جوڑ کے رکھی ہے۔ کئی اس کے اندر تاج الدین بیٹھے ہوئے، تمہارا نام تاج الدین کہیں کو ہے، پیدا نہیں ہو رہے تھے، شادیوں کے 8 سال ہو گئی، سرکار تاج الدین کی بارگاہ میں بیٹھ کے منتاں کرے، دعائیں کر، تو پیدا ہوا سو ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ۔ مسئلے کو سمجھو آپ لوگ درگاہ والے ہیں، آپ کی کنڈلی میں درگاہ ملی ہوئی ہے، آپ کے خمیر میں فاتحہ ملی ہوئی ہے، آپ کے ضمیر میں سلام ملا ہوا ہے، آپ کی روح کے اندر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، آپ کے جسم کے اندر یا اللہ یا رسول اللہ یا علی مدد لکھا ہوا ہے۔ یہ نئے پٹھے پرسوں بجٹ پہ چل رہی سو دکان ہے، سعودی سے بجٹ بند ہوگا تو دکان بند ہو جاتی ہے، اور ہماری دکان کسی کے بجٹ پہ نہیں چل رہی ہے، غوث اعظم کے فیضان پہ چل رہی ہے، غریب نواز کی دعاؤں سے چل رہی ہے، رسول اللہ کی نظر کرم سے چل رہی ہے، اہل بیت کا صدقہ کھا کے چل رہی ہے۔ میرے پیارو
والجماعت یہ وہ جماعت ہے جو کسی مولوی صاحب کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی پیر صاحب کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی شیخ صاحب کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے۔ یہ بازو جتنے بازو والے ہیں دیکھو کسی نہ کسی مولوی صاحب کے بنائے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سر پھلے کے بنائے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی نتو خیرے کے بنائے ہوئے ہیں۔ اے سنیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم کسی مولوی کا کلمہ یا اس کی جماعت میں چلنے والے نہیں ہو، تم آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھتے ہو، جماعت کے مانتے ہو۔ اچھا کرے پاشا تو یہ پٹھے تو پورے ٹھنڈے بیٹھے مستوں کو سمجھو مسلمانوں، یہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، اہل سنت والجماعت کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ کے ملا کی جماعت میں جانا عقل مندی ہے؟ نہیں۔ اماں بابا کا گھر چھوڑ کے سسرال میں شفٹ ہو جانا عقل مندی ہے؟ نہیں۔ تو جانا نہیں، دیکھو سسرال کو شفٹ ہو جانا ہی کہتے ہیں ناگپور والے، سنا میں ڈھنگنا والے، ہاں نہیں جانا سسرال کو، نہیں جانا۔ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ۔ مرے تو مولانا نہیں آتے، آتے بازو والے آتے نہیں آتے، مرے تو کوئی مولانا نہیں آتے، آمنہ کا لال تشریف لاتا ہے، سارے نبیوں کا سردار تشریف لاتا ہے۔ مرتے وقت کسی مولانا کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کسی بازو والے کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، مرتے وقت کسی جو ہے امیر صاحب کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، کسی شیخ صاحب کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے، حفظہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے مرنا نہیں ہے، ارے مرتے وقت آمنہ کے لال کا نام لے کر مرنا ہے، حضور کو مرنے کے بعد چہرہ دکھانا ہے، یہی ایمان کی موت کہلاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں مولویوں کی جماعتوں میں نہ جاؤ، مصطفیٰ کی جماعت پہ قائم رہو، نبی کی جماعت میں جمع رہو۔ رہیں گے نہیں؟ رہیں گے نہیں انشاءاللہ؟ یہ نئے نئے لاتے رہتے، ان کا کام ہی ہے کچھ تو بھی ایک ہولے باتاں کرنا، لا کے آپ کے سامنے دینا۔ اچھا ابھی نہیں بول رہا نہیں ہے حدیث میں نہیں، حدیث میں بتاتا ہوں، مان لیتا بھائی؟ ایک جنا بول رہا ناگپور والا چار مینار ہے ہی نہیں، ارے بولا میں بتاتا ہوں رے، میں بتاتا ہوں رے بڑے بھائی دیکھو چار مینار، تو مان لیتا؟ نہیں مان لیتا، نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ انہیں نہیں ہے چار مینار بلکہ کئی کو بولا، اس کو نہیں معلوم ہے بلکہ نہیں بول رہا، انہیں بدماشی کو بول رہا، کئی کو بول رہا، بولا بدماشی، کون سے بولا؟ بدماشی کو بول رہا۔ لا علمی سے اگر بولتا تو مان لیتا تھا، ارے میں بول دیا اتنا بڑا چار مینار ہے، کیسے دیوانے باتاں کر رہا میں، یہ بلکہ توبہ توبہ کر لیتا تھا۔ نہیں، انہیں لا علمی کی وجہ سے نہیں بول رہا، بدماشی کی وجہ سے بول رہا، شرارت کی وجہ سے بول رہا، اس کے دل میں بغض ہے اہل سنت والجماعت کے لیے۔ اہل سنت والجماعت شب برات میں جاگنے کا اہتمام کرتی ہے، تو یہ شرارتاً بولا جا رہا ہے کہ جاگنا نہیں چاہیے، جاگنا نہیں چاہیے، جاگنا نہیں چاہیے، یہ رات میں قبرستانوں کو جانا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، شرارتاً بولا جا رہا ہے، یہ بدماشی کے لیے بولا جا رہا ہے، یہ اپنی نفس کی مکاری سے بولا جا رہا ہے، اہل سنت کو ستانے کے لیے بولا جا رہا ہے، سنیوں کی اس معاملے کو، اس عمل کو توڑنے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ لیکن پیارو ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں، ایسے کئی دلائل موجود ہیں شب برات میں جاگنے کے، مزارات کو زیارت کے لیے تشریف لے جانے کے لیے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی، رات رات بھر اللہ کی عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی، دعائیں کرنے کی، توبہ کرنے کی، مغفرت مانگنے کی کئی دلائل ہمارے پاس موجود ہے، مگر پیارے دوستو ہمارے علماء 1400 سال سے دلائل دیتے جا رہے ہیں، مگر یہ بد خصلت، بد مزاج، یہ بدبختے ماننا ان کا مقصد نہیں ہے،
یہ سوال ماننے کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ سوال ستانے کے لیے کرتے ہیں، یہ سوال آپ کو رسوا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ سوال آپ کے مسلک کو، آپ کی اہل سنت والجماعت کو کمزور کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور آپ کے عقیدے کو بگاڑ کر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را مسلمانوں، ان کے سوالوں میں پھنس کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، قربان جائیں، اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا۔ جی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، فی الوقت دنیا میں 4200 مذہب ہے۔ کتنے؟ زور سے بولو، 4200 مذہب ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی بھی مذہب میں پیدا کر دے سکتا تھا، کہیں بھی پیدا کر دے سکتا تھا، کسی بھی ریلیجن میں پیدا کر دے سکتا تھا، لیکن اے مسلمانوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں کہیں اور نہیں، آمنہ کے لال کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ نے تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں نمازیں پڑھنے والا بنایا، اللہ نے تمہیں قرآن پڑھنے والا بنایا، اللہ نے تمہیں ماں باپ کا ادب کرنے والا بنایا، اللہ نے تمہیں اس کا ذکر کرنے والا، اس کو سجدہ کرنے والا بنایا ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہونا ہے؟ چلو جب 4200 میں سے نکلے، مذہب اسلام میں آ گئے، مذہب اسلام میں آ گئے۔ جب مذہب اسلام میں آئے تو کیا ہوا؟ یہاں اندر 73 ہے۔ کتنے ہیں؟ 73۔ 4200 میں سے نکلے، ادھر آئے اسلام میں، یہاں آئے تو اندر 73 ہے۔ کتنے ہیں؟ 73۔ زور سے بولو، اور زور سے بولو، 73 ہے، 73۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنو مسلمانوں، 73 کیسے ہے؟ میرے کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے سے بہتر آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ ہر ایک جنا ایک ایک نئے نئے نمونے کا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کیا، کیونکہ 73 میں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی مخالفت کرتا ہے، کوئی حسنین کریمین کی مخالفت کرتا ہے، کوئی صحابہ اکرام کی مخالفت کرتا ہے، کوئی خلفائے راشدین کی مخالفت کرتا ہے، کوئی رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرتا ہے، کوئی حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر بحث کرتا ہے، کوئی غوث اعظم کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ولیوں کا سردار نہیں مانتا ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو سرکاران صحابہ کا سردار نہیں مانتا ہے، کوئی حضرت مولا کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شان بھائی ہونے پر اعتراض کرتا ہے، اہل بیت کی جان ہونے پر اعتراض کرتا ہے۔ ارے عجیب و غریب فلسفہ دنیا بنا کے رکھی ہے، کوئی قرآن کا منکر ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی فقہ کا منکر ہے، کوئی کتاب و سنت کا منکر ہے، کوئی رسول اللہ کی نعت کا منکر ہے، کوئی رسول پر درود پڑھنے پر جھگڑے کرتا ہے، کوئی سلام پڑھنے پر اعتراض کرتا ہے، کوئی درگاہوں پر اختلاف کرتا ہے، کوئی غوث و خواجہ کے مردہ ہونے پر ضد رہتا ہے۔ ارے مسلمانوں، ایسے اختلاف کرنے والوں کے بیچ میں اللہ نے کسی اختلاف کرنے والوں میں تمہیں پیدا نہیں کیا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں میں پیدا کیا۔ اور نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت اہل سنت امام نقشبندی صاحب قبلہ، ناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے میرے بھائی، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، ہم مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں بے ادبی کرنے والا نہیں بنایا۔ اے مسلمانوں، اے ہنگنا والوں، ناگپور والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اللہ نے ہمیں بے ادبی کرنے والا نہیں بنایا۔ ہمارے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور کے ادب پہ ہم نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس 1,24,000 پیغمبروں کا ادب ہے۔
ارے ہم نے صرف اسی پر بھی اتفاق نہیں کیا، اللہ نے ہمیں ایسا ایمان عطا کیا، ایسا عقیدہ، ایسا ادب احترام عطا کیا کہ ہم نے چاروں خلفائے راشدین کا احترام، ادب، تعظیم، تکریم ہم نے اپنے ایمان کا حصہ بنا لیا ہے۔ اہل بیت اطہار پر ہم نے اپنی جانیں قربان کر دی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی مضبوط ایمان کی پختگی عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارو، اللہ نے ہمیں ایسا ایمان عطا کیا کہ ہم نے نہ صرف نبی کو مانا بلکہ نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے ایک ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی نے نبی کا کلمہ پڑھ کر حیات پائی اور پھر وفات پا گئے، ہم نے اس صحابی رسول کو بھی مانا ہے۔ نہ صرف ہم نے صحابہ کو مان کر خاموشی اختیار کی بلکہ اللہ نے ہمیں ایسی پیاری جماعت میں پیدا کیا جہاں پر تمام اولیاء اللہ کو بھی مانا جاتا ہے، اور تمام اولیاء اللہ کے سردار حضور سیدنا سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر راسانی، سرکار غوث العظم دستگیر کو ہم مانتے ہیں، عطائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری کو ہم سلطان الاولیاء مانتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے سرکار سیدنا تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سید المجازی ہم نے مانا ہے۔ اللہ نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا کیا، ہمارے پاس بے ادبی نہیں ہے، بولو نہ اولیاء اللہ کی ہم بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم پیروں کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم صوفیاء کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم صالحین کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم نجبا کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم نقبا کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم ابدال کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم مجذوبوں کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم سالکوں کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم ولیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم محدثین کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم مفسرین کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ محققین کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ متکلمین کی بے ادبی کرتے ہیں، نہ ہم صاحب الکلام کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ارے ہمارے رب نے ہمیں ایسی پیاری جماعت میں پیدا کیا جہاں بے ادبی کا لفظ نہیں ہے، جہاں بے ادبی کا شیبہ، جہاں پر گستاخی کا کوئی گوشہ۔ ارے حد تو یہ ہے، اب تک ہم نے جو تذکرہ کیا وہ اللہ کے نیک و محبوب بندے ہیں۔ حد تو یہ ہے، ہمیں تو ہماری جماعت نے اپنے ماں باپ کی بھی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دی، اگرچہ کہ ہمارے ماں باپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ نوجوان کمیٹی، ہمارے ماں باپ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، خطاکار بھی ہو سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ان کی بے ادبی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے نبی نے ہمیں بے ادبی کرنے کی تعلیم، زور سے بولو اور زور سے بولو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے عقیدوں کو سنبھالو۔ یہ آج کی رات کا آپ کو میں ایک پیغام ہے، ایک تمہیدی طور پہ گفتگو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کا واسطہ اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنے عقیدوں کو سنبھالو، کیونکہ میرے بھائی مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا ہنگنا کا تھا یا ناگپور کا تھا یا ممبئی کا تھا یا پونا کا تھا یا مہاراشٹر کا تھا یا تلنگانہ کا تھا۔ اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کون سی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، کون سی مسجد میں نہیں پڑھتا تھا۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا مرنے کے بعد کون سے چورستے پہ ٹھہرتا تھا، کون سی ہوٹل میں کھانا کھاتا تھا۔ اللہ آپ سے مرنے کے بعد یہ ضرور پوچھے گا، بتا آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ یہاں اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو پھر آپ خبر میں جواب دے سکیں گے، اے اللہ میں تیرے حبیب کو عالم غیب مانتا تھا۔ آپ جواب دے سکیں گے، اے اللہ میں تیرے نبی کو سارے رسولوں کا سردار مانتا تھا۔ اے اللہ میں تیرے حبیب کو سارے انبیاء کا امام مانتا تھا۔ اے اللہ میں تیرے نبی کو لامکہ کا مکی مانتا تھا۔ میں تیرے نبی کو معراج کا طولہ مانتا تھا۔ اے اللہ میں تیرے نبی کو عالم غیب مانتا تھا۔ اے اللہ میں تیرے نبی کو حاضر و ناظر جانتا تھا۔ اے اللہ میں تیرے نبی کو شافع محشر مانتا تھا۔ اے
اللہ میں تیرے نبی کو امداد کرنے والا مانتا تھا، اے اللہ میں تیرے نبی کو ہماری جان سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اللہ اپنی جان سے زیادہ میں تیرے نبی آمنہ کے لال محمد عربی سے محبت کیا کرتا ہوں۔ اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا تیرا ماموں کون تھا، تیرے چچا کا نام کیا تھا، تیری خالہ کیا پکاتے تھے، تیرے خالو کی نوکری کرتے تھے، اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے۔ اللہ آپ سے پوچھیں گا بتا آمنہ کے لال کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جن کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہے، آپ سے پوچھا جانے والا ہے، ان کی محبت آپ کے دل میں ہونا نہیں ہونا؟ زور سے بولو بھائی، ان کا ادب ہونا نہیں ہونا؟ ان کے اوپر سلام پڑھنا نہیں پڑھنا؟ ان کو بارگاہ میں فاتحہ کا نذرانہ پیش کرنا نہیں کرنا؟ عجیب و غریب قوم ہے بھائی۔ اچھا دیکھو، میں آپ کو ایک مسئلہ، آج کی رات کیونکہ ہم فاتحہ و سلام دعا کی رات ہے، ہم بارگاہ رسالت میں آج کی رات میں نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنے مرحومین کو بھی فاتحہ اور تلاوت کے نذرانے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی مغفرت کا سامان جمع ہو جائے، آج کی رات ان کی مغفرت ہو جائے۔ اب تو ماشاءاللہ لوگوں کو ہم تلقین کرتے تھے قبرستان جاؤ، آج کی رات میں قبرستان جاؤ، آج موقع ایسا ملا کہ آپ لوگ لا کے قبرستان میں بٹھا دیے۔ اب تو جاؤ بولنے کا نہیں ہے، اب تو بیٹھو بولنے کا ہے، ماشاءاللہ۔ جاتے جاتے فاتحہ پڑھ کے جاؤ۔ ہاں اب دیکھیے، میں ایک اچھی بات آپ سے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ کا ایمان انشاءاللہ متزلزل ہونے سے بچ جائیں گا انشاءاللہ۔ دیکھو میرے بھائی، میں آپ کے پاس آیا، 2-4 گھنٹے آپ کو تقریر کرا، اب میں جاؤں گا، آپ میرے کو نذرانہ دیتے نہیں دیتے؟ دیتے ٹینشن میں دکھا دیتے نا؟ پکا ایمانداری سے بولو، بول دیتے بولے تو تقریر کرتا ہوں، نہیں تو سبحان اللہ، مذاق کر رہا ہوں، کئی کل ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے، پہلے بدماشاں بولتا ہے۔ تو مسئلے کو سمجھو، آپ دیتے نا؟ میں 2 گھنٹے آپ کو دین کی بات سنایا تو آپ نے کو نذرانہ دے رہے ہیں۔ امام صاحب آپ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، نذرانہ دیتے نہیں دیتے؟ آپ کو جمعہ کے دن آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ تقریر سنا رہے ہیں، آپ کی علم کی، آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہے ہیں، آپ کے مسائل میں آپ کی مدد کر رہے ہیں، آپ کو دین اور شریعت سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ ان کو نذرانہ دیتے نہیں دیتے؟ اجی جو آپ کو 2 گھنٹے بیان کرے اس کو نذرانہ دیتے، جو آپ کی نمازوں کی امامت کرے اس کو نذرانہ دیتے، جو آپ کی دین کی اصلاح کرے اس کو نذرانہ دیتے، مفتی صاحب سے فتویٰ لیے تو ان کو نذرانہ دیتے، تو پھر آمنہ کے لال سے آپ سب کچھ لے لیے۔ قرآن بھی آپ کو آمنہ کے لال سے ملا، نماز بھی آپ کو بارگاہ مصطفیٰ سے ملی، روزہ بھی آپ کو نبی نے رہ کے بتایا کہ کیسا رہنا ہے، سحری کب کرنا ہے، افطار کب کرنا ہے، آمنہ کے لال نے سکھایا، روزہ کس کو کہتے ہیں نبی نے بتایا، زکوٰۃ دینے کی تعلیم آمنہ کے لال کی بارگاہ سے آپ کو نصیب ہوئی، قرآن سینہ مصطفیٰ سے آپ کو ملا۔ ارے میرے پیارو، اخلاق نبی سے ملے، کردار نبی سے ملا، سیرت نبی سے ملی، اسوہ نبی سے ملا، تہذیب نبی سے ملی، تمدن نبی سے ملی، انسانیت نبی سے ملی، انسانیت نبی سے ملی، آدمیت نبی سے ملی، باپ کا ادب نبی سے ملا، ماں کا احترام نبی سے ملا، خاندانوں کی طرف محبتیں نبی سے ملی، بیٹی سے پیار نبی سے ملا، بیوی کے حقوق نبی سے ملے، شوہر کا احترام نبی سے ملا، انسانیت نبی سے ملی۔ ارے سب کچھ نبی سے لیے، تو بتاؤ تم نے نبی کو نذرانہ کیا دیا ہے؟ تم نے نبی کو نذرانہ کیا دیا؟ بازو والا مرے تک جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ انہیں نذرانہ دیا، اس نے تو جواب کون دے سکتا؟ ارے آؤ، اے ظالمو، سلام و فاتحہ کو فرض و واجب کے زمرے میں شریک کر کے ہم سے ناجائز سوال کرنے والوں، کان کھول کے سنو، نہ فاتحہ فرض ہے، نہ سلام
بیگم غلاموں کی طرف سے یہ فاتحہ کا نذرانہ تو قبول کر لیجیے، نذرانہ تو قبول کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت، نقشبندی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ درود کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں نذرانہ ہے۔ کیا ہے ذرا بولو؟ بارگاہ رسالت میں نذرانہ۔ یہ میلاد کیا ہے؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانہ ہے۔ سبحان کیا ہے ذرا اللہ، بولو؟ نذرانہ۔ ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں کر سکے مگر اتنا ضرور کر رہے ہیں آقا، آپ کی محبت میں آج کاروبار کو بند کر کے، تجارتوں کو بند کر کے، ملازمتوں کو چھوڑ کے آقا ہم جلوس میلاد میں تشریف لائے ہیں۔ آقا ہم آپ کو نذرانہ پیش کر رہے ہیں، نظر عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے آج ہم مومن کہلا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں جنت ملنے والی ہے، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں سجدے نصیب ہوئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن نصیب ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، آپ کی وجہ سے ہم بت پرستی سے بچے ہوئے ہیں، آپ ہی کا صدقہ ہے ہمیں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح نصیب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا سب کچھ نبی سے ملا تو نبی کی بارگاہ میں نذرانہ نہیں دیتے؟ بولو دیتے۔ کیا ہے نذرانہ؟ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جلسہ بھی ختم ہے وقت۔ یہ نذرانہ ہے غلاموں کا۔ فاتحہ پڑھیں گے، آہا سبحان اللہ۔ پڑھ کیا ہے نہیں سب؟ گھر میں آج فاتحہ کرے نہیں کرے؟ ہاں پڑھے نہیں فاتحہ؟ پورے مغرب کے بعد بولے رات پوری بعد میں گزاریں گے، پہلے آمنہ کی لال کی بارگاہ میں فاتحہ کریں گے۔ یا رسول اللہ آج ہم صرف اپنے مرحومین، صرف اپنے باپ دادا کو نظر نہیں پہنچائیں گے، آقا ہم وہ غلام ہیں، پہلے آپ کی بارگاہ میں فاتحہ کا نذرانہ پہنچائیں گے، پھر اس کے بعد اپنے باپ دادا کی بارگاہ میں فاتحہ کا نذرانہ ہم نظر دیتے ہیں۔ یہ فاتحہ کیا ہے؟ نذرانہ اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بولو۔ اچھا اس میں شرک کی بدعت کی کیا بات ہے بھائی؟ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو فاتحہ میں کیا پڑھے آپ؟ قرآن پڑھے۔ کیا پڑھے؟ زور سے بولو۔ اور دوسرا کیا پڑھے؟ درود پڑھے۔ تو اس میں شرک کی کیا بات ہے؟ اس میں بدعت کی کیا بات ہے؟ اس میں حرام۔ ارے قرآن پڑھنا کب سے شرک ہوگا رے؟ حولے درود پڑھنا کب سے بدعت ہوگا رے؟ مینٹلی ریٹائرڈ پاگل خانے کے مریض دیوانی قوم ہے بھائی۔ قرآن پڑھنے کو شرک کہہ رہے یہ نعوذ باللہ من ذالک، فاتحہ پڑھنے کو شرک کہہ رہے یہ نعوذ باللہ من ذالک، فاتحہ پڑھنے کو بدعت کہہ رہے یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے مرحومین کی مزار پر حضور بذات خود بنفس نفیس تشریف لے جاتے اور آقا علیہ السلام ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ کیوں فرماتے؟ حالانکہ حضور کے جو دور کے مرحومین تھے، حضور کے جو چچا تھے، جنت البقیع کے جو مرحومین تھے، اللہ کی قسم کسی بھی اس مرحوم کو اللہ کی قسم ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کو آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو گیا۔ وہ تو جنتی لوگ تھے، ان جنتیوں کی خبروں پہ حضور نے تشریف اس لیے لے گیا تاکہ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں کو میری یہ سنت نصیب ہو جائے، تاکہ وہ اپنے باپ داداؤں کی خبروں پہ تشریف لے جائے۔ اچھا ایک صاحب میرے کو پوچھے، مولانا آپ لوگ کا ختم قرآن پڑھتے چہلم میں، 10ویں میں، زیارت میں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے پڑھتے، آپ لوگ ڈر جاتے پوچھتے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے بولنا، ختم قرآن کرتے، آیت کریمہ کا دسترخوان بچھاتے، آیت کریمہ کا دستر بچھاتے، چہلم کے دن، زیارت کے دن، 10ویں کے دن اپنے مرحوم کے لیے آپ کوئی ایک آیت کا یا کلمہ طیبہ کا یا درود کا یا کسی وظیفے کا آپ دستر بچھائیں،
تاکہ وہ مرنے والے کو اس کا ایصال ثواب پہنچے اور اس کو اس کی قبر میں راحت نصیب ہو، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے بچھاتے ہیں مولانا، لوگ پوچھتے ہیں بچھاتے ہیں؟ بولا بالکل بچھاتے ہیں۔ قرآن پڑھاتے ہیں؟ بولا بالکل پڑھاتے ہیں۔ صحابہ نے پڑھا تھا کیا؟ لوگ امت رسول اللہ نے پڑھا۔ ارے بے وقوف، صحابہ کرام رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ انتقال کر گئے وہ کون تھے؟ صحابی تھے۔ اب حولے جن کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو ختم قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ رے دیوانے نہیں سمجھے آپ؟ ارے یہ دروازے بند کر دو، اس کو نہ خود دم کر دے، بیچ میں جا رہے آ رہے ٹائم پاس کر رہے، قبرستان میں کھیلنے کو ایسا دکھ رہا ہے نا۔ بند ادھر آ کے بیٹھو، بیٹے ادھر آ جائے، بیٹے ادھر رہا، تم ادھر، یہ راستہ بند کر دو۔ یہ پورے گاؤں والے آ کے تماشا کر رہے ہیں۔ ادھر آ جا بیٹے، ادھر آ، ادھر آ۔ لال میٹ پہ بیٹھنا اچھی بات ہے جی، بڑے بڑے لوگوں کے لیے بٹھاتے بیٹھ۔ بیٹھ جاؤ بھائی، سبحان اللہ۔ یہ شریف لوگ دیکھو بیچ بیچ میں جھک کے آگے بیٹھ، بس بس بس، زیادہ نہ کہو، بس بس، خبردار۔ اے اب کوئی جائیں گا نہیں، خبردار۔ آپ ذرا مسئلے کو سمجھو۔ ارے بھائی وہ صحابہ اکرام ہے، صحابہ، سبحان اللہ، ان کو ختم قرآن کی کیا ضرورت پڑی؟ انہوں تو پوری زندگی قرآن پڑھ پڑھ کے گئے، انہوں پوری زندگی آمنہ کے لال کا دیدار کر کے گئے، پوری زندگی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھ کے گئے، پوری زندگی وہ ایسا باہر نکلے تو حضرت ابو بکر سے ملتے تھے، ادھر دیکھے تو حضرت عمر سے ملتے، ادھر دیکھے تو اہل بیت سے ملتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کو ختم قرآن کی آیت کریمہ کی ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ خالی ویلڈنگ کرتے کرتے چلے آئے، الیکٹریشن وائرہ کھینچتے کھینچتے تو اب ہمارا کو ضرورت ہے۔ انہیں تو نہیں پڑھا، مر گیا، اب تم لوگا تو بھی پڑھ کے بخشو رے، ایک دم سب خبر کا عذاب تو بھی کم ہوتا ہے اس کا، بلکہ ہے وہ نہیں آئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پھر اب ختم قرآن ہوں گا مرحومین کے لیے کرنا۔ آج کل کے سنیاں بھی وہابیوں سے خطرناک ہو گئے، پڑھ رہے نہیں، یہ کئی کو رکھے، یہ خبر کے منازل ہے، احادیث شریفہ میں اس کا ذکر ہے۔ 3 دن کے بعد خبر کی کیفیت الگ رہی تھی، 10 دن کے بعد خبر کی ماحول الگ رہتا، 20 دن کے بعد خبر کی کیفیت اور تبدیل ہوتی، 40 دن کے بعد اب ایک اور تبدیل ہوتی۔ احادیث میں ذکر تو بزرگان دین کیا کرے، وہ تبدیل ہوتی نہ تو اس وقت ہم لوگ جو ہے کچھ قرآن کا تلاوت کا ثواب، کچھ ایصال ثواب، کوئی صدقہ خیرات کا ثواب، غریبوں کی امداد کا ثواب، عمرہ کرانے کا ثواب، بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ثواب، نفل نمازیں پڑھانے کا ثواب اس مرحوم کے لیے بھیج دے، تاکہ قبر میں جو اس کی کیفیت حالت تبدیل ہو رہی ہے، اگر اس میں کوئی مشکل مرحلہ ہو تو یہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس کی قبر میں اس کو راحت نصیب ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگاں یہ احادیث کو مد نظر رکھ کے کیا کرے، اس کو اب ایک عنوان دے دیے، عنوان 3 دن کے بعد کی ایک فاتحہ کو بولتی ہے زیارت کی فاتحہ، وہ نام رکھ دی اس کا، ایک زیارت کی فاتحہ۔ 10 دن کے بعد کی فاتحہ کو بولتے 10ویں کی فاتحہ، 20 دن کے بعد کی فاتحہ کو مرحوم کے لیے رکھ دیے 20ویں کی فاتحہ، 40 دن کے بعد کی فاتحہ کا نام رکھ دیے چہلم کی فاتحہ۔ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے رے حولے؟ ہے کوئی جھگڑے کی بات؟ پڑھے تو اچھا ہی چلا رہے، تیرے بابا حولے گاما کرتے کرتے مر گئے، پڑھ، انہوں تو نہیں کر کے گئے، کم سے کم تو پہنچا دے۔ اچھی بات ہے نہیں ہے؟ اولاد ہو کے اپنے باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، نواسا پوترا ہو کے دادا نانا نانا نانی دادی کو اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ جس ماں کا دودھ پیا، جس نے 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں سنبھال کے رکھا، اس ماں کو 40 دن تک 4 مرتبہ قرآن پڑھ کے نہیں بخش سکتا؟ بولو بھائی، اگر روزانہ ایک بیٹا جو اپنی ماں کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا؟ ماں کا، اب جو نہیں ہے انہیں نہیں جائیں گا، جو ماں کا بیٹا ہے، جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، جس نے اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ٹھہرا ہے،
وہ بیٹا ماں کے مرنے کے بعد 40 دن تک اس کی خبر پہ جا کے اگر روزانہ سورہ بقرہ پڑھ دے تو اس میں کیا بری بات ہے بھائی؟ کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مرحوم کی قبر پر سورہ بقرہ 40 دن پڑھ دیا جائے صبح قیامت تک وہ قبر اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے. ارے وہ شوق ہے تو کر لوں چاہی پلانے کا. بیٹھا بڑے بھائی میں پلا رہا ہوں تجھ بولتے ہیں قبرستان والے اٹھ کے آ جائیں گے ادھر بھی دیکھ چاہی بولے. بیٹھ جا جلدی بیٹھ جا. بہت شوق ہے پٹھوں کو چاہی پلانے کا. چاہی والے بنتے کیا؟ اللہ کی لعنت ہو چاہی والوں پہ. خدا غارت کر دے. آمین آمین بدعا بھی قبول ہوتی. جلدی آمین 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 اللہ غارت کر دے. آمین اللہ نیست و نابود ہلاک کر دے. آمین. کیا بات. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں ضرورت ہے. میرے پیارے بھائیوں اپنی ماں کے لیے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کئی کی مٹی کی اولاد دے دیا. اچھا جان دو اماں کے لیے نہ کرو بیگم کے واسطے تو کرو. مگر اکثر ہوتا کہ آج شوہر پہلے جاتا بیگم بعد میں جاتی. یہ الگ ٹینشن ہے. نہیں کرنا نہیں کرنا بولو بھائی سالے سے. اچھا شوہر مر گیا بیگم چپکے سے بھی چوڑیاں پھوڑ لے رہی وہ پائٹ ساڑی پہن لے رہی سنگار اتار دے رہی. کیا کیا بیوہ ہوں میں آگے ہولی. بیوہ چوڑیاں پھوڑنے کا نام نہیں ہے. بیوہ سفید ساڑی پہننے کا نام نہیں ہے. بیوہ بن گئی نہ گیا. ماں تو اب کیا کر جب بھی تیرے کو فرصت کا وقت مل جائے اللہ کا کلام پڑھ اپنے شوہر کو اصالے ثواب کر. انہیں تیری خاطر دن بھر کام کرتے رہا تیرے بچوں کے خاطر کام کرتے رہا تیرے کو کھلانے تیرے کو پلانے تیری اولاد کو پڑھانے انہیں پوری زندگی بازار میں گزار دیا کاروبار میں گزار دیا تجارت میں گزار دیا نیکی کرنے کے موقع گوا دیا. کم سے کم اب تو گھر میں خالی سفید ساڑی تک میرے آتا چلے گئے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو روئی کو مرنے بخشنے والا نہیں ہے. نہیں بیوی روئی تو شوہر کو بخشش نہیں ملتی. وہ رونے کے بجائے اللہ کا کلام پڑھ قرآن پڑھ یاسین پڑھ سورہ دخان پڑھ سورہ مزمل پڑھ سورہ ملک پڑھ اپنے شوہر پہ بخش تاکہ اللہ تعالیٰ وہ تلاوت کو کچھ بیچ میں لا کر اس کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دے. سبحان اللہ. اچھی بات ہے نہیں ہے. اس میں بدعت بدعت حوالہ ہو گیا کیا کہے گا بدعت ردی والے. صحابہ اکرام کو کیا ضرورت تھی بھائی. بلال حبشی کا مثال ہو گیا. بلال حبشی کی زوجہ کو کیا ضرورت تھی حضرت بلال کے لیے اصالے ثواب کرنے کی. ارے بلال وہ ہے جس کے رب نے اس کو اتنی شان و عزت والا بنایا کہ اگر ہم بلال کو وسیلہ بنا لیں تو ہماری مغفرت ہو جائے. بلال کو کسی تلاوت قرآن کی ضرورت نہیں ہے. حضرت طلحہ کو کسی قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت زبیر کو کسی ہمارے جیسے آج کل کے ماحول والے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو مغفرت یافتہ لوگ ہیں. وہ تو اللہ سے بخشے جا چکے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جن سے رب ذوالجلال راضی ہو چکا ہے اور یہ اپنے پروردگار سے راضی ہو چکا ہے. ان کو کیا ضرورت ہے میرے بھائی. بڑے تعجب کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ارے بھائی لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذلک استغفر اللہ. پاشا او میرے بھائی خالق پنکھا لگا دوسرا کچھ بھی نہ کرو. ہاں خالق پنکھا لگا پورا جلسہ خراب کر رہا ہے. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت
شاہد کن ناظرین اہل سنت نعرہ تکبیر اہل سنت واہ بس بیٹھ جاؤ سبحان اللہ بہت اچھا لگا 6 جنے مل کے ایک پنکھا لگا قابلیت معلوم ہونے سے اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر ہے ہماری جماعت ہے آمنہ کے لال کی جماعت ہے اور اس کے اندر ایک چیز بھی اللہ کی قسم نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے ایک چیز بھی قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے ایک ایک عمل قرآن و سنت کے مطابق حدیث و قرآن کے مطابق بزرگوں سے ہم کو ملا ہے اولیاء اللہ جیسی بابرکت مقدس ذات سے ہمیں یہ دین ملا ہے سرکار امام اعظم ابو حنیفہ جیسی جلیل القدر ہستی سے ہمیں قرآن و حدیث کا مغز ملا ہے امام بخاری جیسی ہستی سے ہمیں قول و اقوال و افعال رسول ہم کو ملے ہیں امام بیضاوی جیسی ذات سے ہمیں قرآن کی تفسیر نصیب ہوئی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے علم کے سمندر سے ہمیں قرآن کے معنی و مطالب ملے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ بالکل سوشل میڈیا کے یہ جو ہے پبلیسٹی کے پھک کے مولویوں سے کئی کو بول رہا معلوم انہیں ایسا بولے تو ویوز زیادہ ملتے بول کے جو مکہ بولتے جا رہا جو مکہ بولتے جا رہا ویوز ہونا ویوز لائکس ہونا لائکس کیوں ویوز ہوئے تو کیا ہوتا پٹھے کو فیس بک والا پیسے دیتا پیسے دے گا پیسے پیسوں کے خاطر پٹھے کیا کر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھ کے ہاں یار کوئی نہیں پبلک ہی ہے سامنے بولتے جا رہا بناتے آ رہا ڈالتے آ رہا ہولا بنا رہے ہولے ہولا بولو ویسا بول بول کے کیا کر رہے ہیں عورتوں کو پٹا لے رہے پٹا کے ایک جنا 4 شادیاں کر رہا ہاں پھر ابھی امت بھی کرو آپ بھی کرو 4 ابے ہولے 4 شادی کرنا کمال نہیں ہے رے ہولے ہر آدمی کر سکتا 4 شادی مگر کئی کو نہیں کرتا 4 شادی کرنا کمال نہیں ہے 4 کے حقوق ادا کرنا کمال کی بات ہے یا ایک کا ہی حق ادا نہیں ہو رہا نہیں گھر میں انہیں دال کھانا کھا رہی انہیں مومن پورے میں بریانی کھینچ دے رہا ایک کا ہی حق ادا نہیں کر رہا سال میں اس کو 2 ساڑی بنا رہا انہیں 6 بنا لے رہا نہیں سمجھے ایک کا ہی حق ادا نہیں کر رہا بیچاری چٹنی مرچی پاپڑ لیمبو پہ چل رہی 4 گھروں بول رہا انہیں بیٹھ کے ہولا بیٹھ رہا بول دے رہا ابے بولنا کمال نہیں رہے ہولے امت کو سنبھالنا کمال ہے بول رہا میرے 3 شادیاں ہو گئے ہاں ڈارلنگ کئی کو کر لیا اتنا سکھ جا رہا نا پورا ہڈی ڈھانچہ ہو جا رہا نا کیسا سنبھالتا تینوں کو یہ زمانے میں غذا میں برکت اتنی ہے قوت اتنی ہے ہڈی ہو جا رہا ایسا ہو جا رہا جی سمجھے جلدی سمجھ گیا ماشاءاللہ ایسا ہو جا رہا ہے برا یہاں سے یہ وقعے ہیں جا رہے اندر ایسا ہو جا رہا ایسا 3 ہے کہتے مت کرو بابا ایسا دیکھو 4 شادیاں کرنا سنت ہے 4 شادی کرنے کے بعد 4 کو سنبھالنے کی قوت اندر ہے بولو بابا ہے آج کل کی دواؤں میں بھی قوت نہیں ہے کہیں آپ بولیں کہ دوا کھاؤ تو بول کے نہیں ہے میرے بھائی دیوانے بتائیں پھانٹے باتاں کر رہے بیٹے بیٹھ کے ہولا بنا رہے پوری امت کو ہولا بنا رہے شادیاں کرو شادیاں کرو شادیاں کرو بچوں کو پڑھانا آج کل کیسی ہو گئی اخراجات ایسے ہیں آج کے زمانے میں کم سے کم 1 بیوی 2-3 بچوں کو پالنا بولے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ 1 لاکھ روپے ہونا نہیں تم لوگ مولانا لوگوں کو کھور کے نکو دیکھو یہ اللہ والے لوگ ہیں ان لوگ 10,000 روپے میں 1 لاکھ سے زیادہ کا مزہ لے لیتے میں پبلک کی بات کر رہا ہوں علماء کی نہیں کر رہا ہوں کم سے کم ایٹ لیسٹ 1 لاکھ روپے ہونا آپ ایک اچھی لائف گزارنا ایک سیٹل لائف گزارنا آپ کے بچے اچھا پڑھنا آپ کی بیوی خوشحال رہنا آپ کے ماں باپ کو ایک اچھے دواخانے میں ٹریٹمنٹ ہونا شوگر کا علاج بی پی کا علاج ہارٹ کا علاج جو بھی عارض آ جائے اس کی لیے تیمارداری ہو
بچوں کے لیے اچھے اسکول ہو، اچھے کالجز ہو، ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہو، ان کے لیے کھانے پھر اچھے گھر میں ہو، تو کم سے کم 1 لاکھ روپے ہونا پیدا کر رہا، لے جا رہا، گورنمنٹ اسکول میں ڈال دے رہا، پڑھتا تو پڑھ، نہیں پڑھتا تو جا، ہوٹل میں تو پوچھا مارنے کی نوکری ہے، بیگم کو ایوری ایئر جو ہے ماشاءاللہ جو ہے الحمدللہ لے جا رہا دواخانے کی لائن میں ٹھہرا کر دے رہا، کیا ہوا؟ منا آنے والا ہے، چچورا پنا بنا کے رکھے ہوئے زندگی میں، چچورا پنا بنا کے رکھے ہوئے، سنت ضرور ہے مگر سنت ادا کرنے کی ہمارے اندر کیپیسٹی بھی رہنا، نہیں تو اتنے بڑے بڑے علماء سنتہ پڑھ کے ایک ایک پہ کئی اتفاق کرتے، بولو آپ نہیں، سنت ہے تو سب سے پہلے مسجد کے امام صاحب کو عمل کرنا پڑتا، مسائل کو سمجھو آپ، سنت ہے ضرور، خدا کی قسم اللہ کی قسم سنت ہے، مگر اس کو نبھانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونا، اس کو نبھانے کی صلاحیت آپ کے اندر ہونا، کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی آدمی دوسری شادی نہیں کرتا، کہیں کو ساڑی تو پہنا سکیں گا، کپڑے تو دلا سکیں گا، اسکول میں تو پڑھا سکیں گا، دونوں کو لے کے چلنا بھی تو ہونا نا، چخ پخ گھر میں چل، انہیں بول رہا بھائی میرے کو اب تک بیماری آئی نہیں ہے، دونوں کے لڑا دیکھ کے شوگر بھی آ گئی، بی پی بھی آ گئی، سامنے والوں میں بھی تو اتنی صلاحیت رہنا نا، آنے کے بعد دونوں سوتن اپنے آپ کو دونوں کو ایک دوسرے کو بہن سمجھ کے رہنا، یہ بھی تو بیٹھ کے بتا چار سنتیں کرو نوجوانوں کرو، ہولا بنا رہا لوگوں، یہ ایسا ہولا بنا رہا، پھر دوسری تقریر میں کیا بولا، شب برات میں جاگنا بدعت ہے، لوگ نے عادات دیا، اب ہمارے حولے میرے کو بیچو مولانا ذرا اچھا جواب، لوگ تو نے بول دیا تھا ہم جواب نوکری کر لیتے بیٹھیں گے، ہمارے کام دام چھوڑ دیے، اس کو جواب دے لیتے بیٹھو حولے کو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اہل سنت والجماعت پہ قائم رہو، کیونکہ یہ جماعت کسی ایسے ہوس بھرے مولویوں کی جماعت نہیں، یہ تو غوث اعظم کی جماعت ہے، یہ غریب نواز کی جماعت ہے، یہ بندہ نواز کی جماعت ہے، یہ سرکار تاج الاولیاء کی جماعت ہے، یہ جماعت کربلا والوں کی جماعت ہے، یہ جماعت عشرہ مبشرہ کی جماعت ہے، یہ جماعت اہل بیت اطہار کی جماعت ہے، یہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، ارے یہ جماعت آمنہ کے لال محمد عربی کی لائی ہوئی جماعت ہے، پر قائم رہو مسلمانوں، فخر کرو اپنے سنی ہونے پر، فخر کرو اپنے آقا کی امت ہونے پر، آپ فخر کرو، اللہ تیرا کروڑ کروڑ احسان ہے مولا، تو 4200 مذہب میں کہیں اور پیدا نہیں کرا، مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں پیدا کرا، اے اللہ تو 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا، یا رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں میں پیدا کرا، یا غوث یا خواجہ کا نام